کہ آپ لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ آپ کی ڈکلیئرڈ انکم کے ساتھ میچ نہیں کرتا تاکہ ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس کا سسٹم لگایا تھا ان بڑی بڑی انڈسٹریز کے اندر جن کے اندر بہت ساری ٹیکس چوری ہوتی ہے. سیمنٹ انڈسٹری ہے, شوگر انڈسٹری ہے, ٹبیکو انڈسٹری ہے. اس سے یہ ہوا تھا کہ ان لوگوں کی ٹیکس کی جو چوری تھی اس کو کنٹرول کرنے کا یا اس کو کم کرنے کا ایک ہمارے پاس ٹول آ گیا تھا. اکنامکس جو ہے کسی بھی ملک کے اندر معیشت سب سے اہم چیز ہوتی ہے. اٹ از بیسیکلی اکنامک ویل بینگ جو کہ کسی ملک کی اسٹرینتھ کو, کسی ملک کی طاقت کو, کسی ملک کی عزت کو, کسی ملک کے اسٹینڈنگ کو دنیا کے اندر بناتی ہے. وہ ہوتی ہے اس کی اکنامک ویل بینگ. اور اکنامک ویل بینگ کو ہم لوگ جو ہے دیکھتے ہیں جو مختلف ہمارے نمبرز ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہوتے ہیں. اسی حکومت کے آنے کے بعد ہی یہ چیزیں سامنے آئیں اور جو اکنامک سروے تھا 2021-22 کا, جو ہمارے دور حکومت کے وقت کا جو اکنامک سروے تھا وہ اس کے نمبرز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کووڈ والی مشکل کے باوجود اور ان ساری چیزوں کے باوجود ہمارے ملک کی جو اکنامک پالیسیز تھی اور جو اکنامک ریوائول تھا وہ آن دا وے تھا. اکنامک جو ہماری جی ڈی پی گروتھ تھی وہ 5.97% تھی, تقریباً 6% ہماری جی ڈی پی کی گروتھ تھی. ہماری ایگریکلچر کی جو گروتھ تھی وہ 4.4% تھی اور ہماری جو انڈسٹریل گروتھ تھی وہ انکریڈبل 7.2% تھی اس کے ساتھ. تو ایکسپورٹس ہماری 39% بڑھ رہی تھیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ملک کے اندر پیسے لے کے آتی ہیں. ایکسپورٹ اگر بڑھیں گی, ہماری جو ہے اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو کے ساتھ جو لوگوں نے باہر کے لوگوں نے ہمارے اندر ملک کے اندر کانفیڈنس شو کرتے ہوئے ہمارے اوورسیز پاکستانی نے ہمیں پیسے بھیجے تھے, تقریباً 4 بلین روپیز اس کے ہوئے تھے. اور ہماری ریمیٹنسز جو تھیں وہ 19 بلین سے بڑھ کے 31 بلین ہو گئی تھیں. ہماری ایکسپورٹس جو تھیں وہ 23 بلین سے بڑھ کے پھر 31 بلین ہو گئی تھی. تو ہر جگہ ہمیں اکنامک گروتھ نظر آ رہی تھی. اس رجیم چینج سے پہلے ہم اس رخ پہ چل رہے تھے کہ جو ہمیں بہتری کی طرف لے کے جا رہا تھا اور ہماری معیشت کو مضبوط کر رہا تھا. اس کے بعد سے آپ دیکھیں جب سے یہ تبدیل ہوئی ہے, یہ ہماری حکومت اور یہ لوگ آئے ہیں, اللہ ان کو جزا دے, ان سے ملک کی اکانومی نہیں سنبھالی جا رہی. اور ڈار صاحب جو کہ یہ کلیم کرتے تھے کہ ان کا آئی ایم ایف کے ساتھ 25 سال کا ڈیل کرنے کا تجربہ ہے اور وہ آئی ایم ایف کو منا لیں گے, آئی ایم ایف کو راضی کر لیں گے, ان کے بھی جو واشنگٹن کے جو ٹرپس تھے یا دوسری امداد لینے کے لیے نہ ہمیں کوئی بائی لیٹرل ادارہ کوئی ہمیں دے رہا ہے, نہ ہمیں کوئی ملٹی لیٹرل ادارہ کوئی ہماری امداد کرنے کے لیے تیار ہے. تو ہم اس وقت دنیا کے اندر ایک اکنامک آئسولیشن کے اندر آ گئے ہیں اور ہماری اس وقت بڑی کمزور صورتحال ہے. یہ چیزیں کہتے ہوئے مجھے دکھ ہوتا ہے. میری خواہش یہ ہے کہ میں یہ کہنے والا بنوں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ اکنامک گروتھ ہو رہی ہے, ہمارے اندر یہ بہتریاں ہو رہی ہیں, لیکن بدقسمتی سے جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایسے کہنے سے میں قابل نہیں ہوں یہ کہنے کے کہ ہم کوئی کسی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ملک کی اکنامک کنڈیشن بہت ہی زیادہ کمزور ہیں اور مجھے ایز پنجاب فائنانس منسٹر اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ جس وقت ہمارے ٹیکس کلیکشنز نہیں ہوں گے تو این ایف سی سے جو ہمارا حصہ آئے گا ہمارے پاس وہ نہیں آئے گا اور ہم اپنے صوبے کو چلانے کے اندر ہمیں جو ہے ایک مشکل ہوگی. آج بھی میں دیکھتا ہوں تو تقریباً 180 ارب روپے ہمیں وفاق نے دینے ہیں جو کہ ہمیں ابھی تک نہیں مل رہے. یہ فلڈ والی جو سچویشن تھی جس ہم مشکل حالات میں تھے, ہمیں وفاقی حکومت سے کوئی امداد نہیں ملی. چند ایک ہزار ٹینٹ ملے تھے, چند ایک ہزار بھی 2000 کے قریب ٹینٹ ہمیں ملے تھے فیڈرل گورنمنٹ سے, این ڈی ایم اے سے. اس کے علاوہ ایک پیسے کی بھی امداد یا سپورٹ پنجاب گورنمنٹ کو فلڈ ریلیف کے سلسلے میں نہیں ملی. کیا شاید یہ پنجاب حکومت کے ساتھ کوئی خاص محبت ہے ان کی یا ان کے پاس وسائل کی کمی ہے, میرے لیے یہ کہنا ذرا مشکل ہے, لیکن ہمیں کوئی اس میں امداد نہیں ملی. تو اس وقت جو اکنامک کنڈیشن ہے ملک کی وہ بہت ابتر ہے اور اس لیے میں ایک فکر مند آدمی ہوں آج. اینی کویشچنس؟ پولیٹیکل جو سیٹلمنٹ ہونی چاہیے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کہیں نظر نہیں آ رہی. جب پوری قوم سڑکوں پہ ہوگی تو کون سا ملک آپ کے لیے اکنامک جو ڈیرا کی جائے گا؟ آپ اس کو بھی آپ اگر جوڑ کے دیکھیں تو چیزیں تھوڑی بہترین ہو جاتی ہیں. کیا یہ حکومت
इनएफिशिएंट होगी, लेकिन जो जिस एनवायरनमेंट में हमारी इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है वो भी कुछ सूटेबल नहीं है। मैं अर्ज़ करूँ, जिस वक्त हमारी हुकूमत थी उस वक्त भी बहुत सारी 3-4 लॉन्ग मार्च हुई थी, उस वक्त भी लोगों की शिकायत थी। तो अगर अभी ज़्यादा लोग निकले हुए प्रोटेस्ट करने के लिए, तो ये तो बड़ा वाज़े एक सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कंपेयर टू दी अदर्स। जेडीसी की तरफ से बड़ा ऐलान। जेडीसी का बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट खुल गया। अब यूएसए के लोग दिल खोलकर अपने अतियात जेडीसी को दे सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका में जेडीसी का अकाउंट नंबर 381066059277 है। फ़ोन नंबर +1 908 549 1364 +1 908 476 8905।